نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی متعدد طریقوں سے نازل ہوتی تھی. مثلا حضرت حارث بن ہشام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے اوپر یہ وحی کیسے آتی تھی؟ یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے اوپر وحی لے کے آتے تھے، لیکن یہ وحی کیسے آپ کے اوپر آتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار تو یہ وحی میرے اوپر گھنٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے. گھنٹی کی آواز، ایک جانور کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں یا جو اسکولوں میں گھنٹی بجاتے ہیں، جب اس کو ہتھوڑا مارتے ہیں تو ٹک کی آواز تو آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک زن کی لمبی آواز آتی ہے. یہ سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، اس میں تسلسل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آتی تھی اور آپ کو اس طرح آواز محسوس ہوتی تھی، یوں آواز آپ محسوس کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی کی یہ کیفیت یہ میرے اوپر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، سب سے زیادہ مشکل. گویا کہ جب اس طرح وحی میرے اوپر آتی ہے تو پھر میرے لیے وحی کو اخذ کرنا، اس بات کو سمجھنا، اس کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور واقعی آپ کی کیفیت عجیب ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا سخت سردی کے موسم میں آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی، اور جب آپ وحی جبرائیل سے اخذ کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، پکڑ رہے تھے، تو میں نے آپ کی پیشانی کی طرف دیکھا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اور آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے. سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو چکی تھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا رنگ مبارک کبھی کبھار کھجور کی شاخ کی طرف پیلا پڑ جاتا تھا، اور آپ کے دانت مبارک سخت سردی سے کپکپانے لگ جاتے تھے، اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے. اب آپ تضادات کو دیکھیں، ایک طرف تو آپ کے اوپر سردی کی اتنی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے دانت مبارک بجنے لگ جاتے تھے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پیشانی کے اوپر پسینہ آتا تھا. یہ وحی کی شدت کا عالم ہوتا تھا کہ سردی بھی لگ رہی ہوتی تھی اور گرمی بھی محسوس کر رہے ہوتے تھے. اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی اخذ کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی تو اونٹنی چلنے سے قاصر ہو گئی اور بے اختیار زمین کے اوپر بیٹھ گئی. گویا کہ وہ اونٹنی بھی وحی کی قوت کو برداشت نہ کر سکی. اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاؤں کے اوپر یا میرے پلے کے اوپر سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی ایسی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی، ایسا بوجھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، قریب تک یہ میری ران ٹوٹ جاتی. تو یہ وحی کی شدت ہوتی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے، وحی لیا کرتے تھے اور پھر اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. یہ تو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح آپ آواز سنتے تھے. اب یہ ایک مبہم آواز ہوتی تھی، اس آواز کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، محفوظ کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا. دوسرا طریقہ جو وحی کا ہوتا تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو میرے لیے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں اور میرے سے انسان کی طرح بات چیت کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے آسان ترین صورت ہے میرے لیے. آسان ترین اس لیے ہے کہ جبرائیل بھی انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، پھر ایک انسان سے میرے لیے اخذ کرنا آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی میرے لیے. یہ سب سے آسان طریقہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو عام طور پہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نازل ہوتے تھے.
حضرت دحیہ کلبی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور یہ اپنے حسن اور جمال میں اپنی مثال آپ تھے. چونکہ فرشتے تخلیقی اعتبار سے نورانیت رکھتے ہیں اور حسن اور جمال رکھتے ہیں، اور حضرت دحیہ کلبی بھی صحابہ کرام میں جمال کے اعتبار سے ممتاز تھے. اس لیے جبرائیل علیہ السلام یہ دحیہ کلبی کی صورت میں نازل ہوتے تھے اور کبھی کبھار عام انسان کی صورت میں بھی نازل ہوتے تھے، جیسا کہ عمر فاروق کی ایک حدیث میں یہ بات واضح ہے. بہرحال کبھی تو گھنٹی کی آواز آپ سنتے تھے اور اس سے آپ وحی اخذ کیا کرتے تھے. کبھی کبھار حضرت دحیہ کلبی یا کسی اور انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے تھے اور آپ سے ایک انسان کی طرح ہم کلامی کرتے تھے. اور تیسری صورت، کبھی کبھار جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہو جاتے. 3 مرتبہ آپ کے سامنے اصلی شکل میں نمودار ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ تو معراج کے واقعے کے دوران، اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ مجھے اپنا جسم اپنا آپ پورا کی پورا دکھا دو، اور ایک مرتبہ مکی دور میں بالکل ابتدائی زمانے میں مقام اجیاد پہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی. وہ بالکل اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، 600 اس کے پر تھے اور اس نے مکمل آسمان کے کناروں کو ڈھانپا ہوا تھا. گویا کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا تو مجھے آسمان نظر نہیں آیا، ہر طرف پھر جبرائیل ہی جبرائیل تھا. اتنا یہ عظیم الجثہ فرشتہ ہے. اور یہ فرشتہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کے آیا کرتا تھا. اور آپ کو میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ پروردگار ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ قرآن جو نازل ہوتا ہے کون نازل کرتا ہے؟ میرا ایک ایسا نمائندہ ہے جو معزز ہے، رسول کریم. یہ معزز نمائندہ ہے تمام فرشتوں میں، یہ فرشتہ معزز ہے. اور آگے فرماتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ قوت والا فرشتہ ہے اور عرش والے کے پاس اس کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ قوت والا فرشتہ ہے. اتنی قوت کے باوجود بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے اور حفاظت کے لیے زمین کے اوپر اترا کرتے تھے. یہ قرآن کی اس قدر حفاظت کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہ کر سکے، کوئی رد و بدل نہ کر سکے. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں کبھی کبھار نمودار ہوتے تھے. کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے خواب دیکھ لیتے تھے. یہ اچھے خواب دیکھنا یہ مستقل وحی کے ایک قسم ہے. اور کبھی کبھار پروردگار ذوالجلال براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، جیسا کہ معراج کے موقع پہ پروردگار براہ راست ہم کلام ہوئے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خواب میں ایک مرتبہ پروردگار ذوالجلال نے ہم کلامی فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پروردگار ہم کلام ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہم کلام ہوئے ہیں. یہ وحی کی نزول کی مختلف صورتیں ہیں. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ فرشتوں سے اس کا اخذ کیا کرتے تھے اور پھر اس کو محفوظ کرتے تھے. شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھے اور میں صرف سنتا رہوں تو ممکن ہے کہ جب وہ چلے جائیں تو میں وہ سنا ہوا قرآن بھول جاؤں. تو جب جبرائیل علیہ السلام کچھ پڑھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے. جبرائیل پڑھتے تھے تو آپ بھی پیچھے پڑھتے تھے. تو پروردگار نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں، آپ زبان کو ہم حرکت نہ دیں. آپ ایسا کریں کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو آپ صرف سنتے جائیں. جب وہ چلے جائیں گے پھر اس قرآن کا آپ کی سینے کے اندر محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس قرآن کو جاری کروانا، یہ پھر میرا کام ہے.
یہ میں کیا کروں گا، آپ جلدی نہ کریں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، اور پھر اس طریقے سے آپ کے قلب اطہر کے اندر یہ قرآن جاگزیں ہو جاتا تھا، یہ قرآن جگہ پکڑ لیتا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ ٹھہرے۔ سب سے پہلے حافظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف کے موقع پہ قرآن پاک کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس نازل شدہ حصے کا دور ہوتا تھا، اور آخری سال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا تھا، 2 مرتبہ اس قرآن کی گردان نکالی تھی۔ بہرحال آپ نے یہ قرآن یاد کر لیا اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ قرآن پہنچایا، پھر یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کیسے محفوظ ہو گیا۔ تورات، انجیل، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے، ان تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کا جو انحصار تھا وہ صرف قلم اور کاغذ اور کتابت اور تختی کے اوپر تھا۔ خود تورات تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی ایک کتاب تھی، اور اس طرح انجیل بھی لوگوں نے تختیوں کے اوپر اور چمڑوں کے اوپر اور کاغذوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ زبور کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو لہذا سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا انحصار صرف اور صرف کتابت کے اوپر تھا، جبکہ قرآن کی یہ امتیازی شان ہے کہ اس کی حفاظت صرف اور صرف کتابت قلم کاغذ کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ پروردگار ذوالجلال نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کی سینوں کو بھی استعمال فرما لیا ہے۔ بندوں کی سینے اس قرآن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک جس قوم کے اوپر پہلی مرتبہ گویا کہ اترا یا قوم کے لیے مخاطب ہوا وہ عرب قوم تھی، اور عرب قوم جہالت میں، ان پڑھ ہونے میں تو مشہور تھی، تاہم حافظے کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھی۔ عرب قوموں کی حالت یہ تھی کہ ایک ایک بندے کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، اپنے نسب نامے تو ان کو یاد ہوتے ہی تھے، اپنے جانوروں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ جس طرح اگر ہم میں سے کسی بندے سے